بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی آ رہی ہے آؤ، قربانی آ رہی ہے آؤ، قربان کریں وہ لہجے، قربان کریں وہ لہجے، جن میں تلخیاں جنم لیتی ہیں، جن میں تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ آج ہم جانیں گے اسلامی نقطہ نظر سے لڑکیاں کان ناک کیوں بنواتی چھدواتی ہیں۔ اسلامی روایات اور بعض تفاسیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ناک چھیدنے، نعت پہننے کا ایک مشہور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے قربانی کے جذبے سے جڑا ہوا ہے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ناک چھیدنے کا واقعہ، اس واقعہ کا پس منظر یہ ہے جب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا تاکہ ان کے ہاں اولاد ہو۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کی اور جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام مجھ سے پہلے ماں بن گئی۔ وہ پریشان رہنے لگی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی نظر میں میری وقت ختم ہو جائے گی۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو پہلے خود راضی تھیں، کچھ شک یا غیرت محسوس ہوئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں اچانک وسوسے آنے شروع ہو گئے۔ شیطان نے پر اسرار طریقے سے جذباتی وار کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے غصے یا جذباتی کیفیت میں قسم کھائی، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، میں اب عمر بھر بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو نہیں بلاؤں گی جب تک اس کا کوئی عضو نہ کاٹ دوں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے بات چیت ختم کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو فرمایا کہ کوئی مسلمان 3 دن سے زیادہ دوسرے مسلمان سے ناراض نہیں ہو سکتا، اگر ناراض ہو تو اس عمل سے ناراض اللہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ میں اس قسم کا کیا کروں جو میں نے اللہ کے نام کھائی ہے کہ وہ ہاجرہ کے جسم کے کسی حصے کو کاٹ دیں گی۔ اسی وقت غائب سے اللہ جل جلالہ کی بھی مدد نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حل بتایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس صورتحال کا حل نکالا اور حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا کہ تم بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ناک کو چھید دو تاکہ سارہ علیہ السلام تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ناک چھیدنے کا فیصلہ کیا۔ ناک چھیدنا، نک پہننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے ناک میں چھید کر کے نک پہنا دی ناک میں، جس سے سارہ کی قسم پوری ہو گئی، جس سے سارہ علیہ السلام کی قسم پوری ہو گئی۔ خلاصہ، اس واقعے کو اکثر صبر اور قربانی کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے، جہاں بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اپنی ساتھی سارہ علیہ السلام کی قسم پوری کرنے کے لیے ناک چھیدنے کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کیا۔ انا کہتی ہے چھوڑ دو اسے، انا کہتی ہے چھوڑ دو اسے، عشق کہتا ہے سب قربان اس پہ، عشق کہتا ہے سب قربان اس پہ۔ جس کے بعد یہ عمل خواتین کے لیے ایک روایت بن گیا۔ خواتین کے لیے زینت کی خاطر کان چھدوانا یا بنوانا بالیاں پہننے کے لیے شرعاً جائز ہے، جس کی اجازت حدیث سے ملتی ہے۔ چھوٹی بچیوں کے کان چھیدنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ عمل قدیم زمانے سے جاری ہے۔ تاہم مردوں کے لیے کان چھدوانا اور بالیاں یا ٹاپس پہننا جائز نہیں ہے۔ کان چھدوانے کے بارے میں اہم نکات۔ حکم: خواتین کے لیے زیور پہننے کے مقصد سے کان چھدوانا جائز ہے۔ سوراخ کی تعداد: ضرورت اور رواج کے مطابق ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ کروانا بھی جائز ہے۔ ممانعت: مردوں کے لیے کان چھدوانا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں زینت کے طور پر کانوں میں بالیاں پہنتی تھیں، جس سے اس عمل کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ کان چھیدنے کا حکم: خواتین کے لیے کان چھدوانا جائز ہے، اس میں شرعاً، شریعت کے مطابق۔ تاہم مردوں کے لیے کان چھدوانا اور اس میں بالیاں یا ٹاپس وغیرہ پہننا درست نہیں ہے۔ دعا ہے: اللہ ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ دعا ہے: اللہ ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔